میں نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر بہت سے لوگ قیام پذیر ہیں، وہاں پہ کچھ لوگ رہ رہے ہیں. پوچھا گیا وہ کون ہے؟ کہا وہ اہل فقیر سے. اب یہ بات مکمل نہیں، وہ اہل فقیر ہیں. حساب و کتاب ہوگا جب قیامت برپا ہوگی. ہم تو اتنا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں جنت میں کر کیا رہے، پہنچے کیسے. جنت کس چیز کا نام ہے؟ جہاں پہ دنیا کے غم سامنے نہ ہو اور لطف ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. کہ گھر کے حالات کیسے ہیں، کاروبار کے حالات کیسے ہیں. میری یہ جو میں پیچھے اپنی جوتی اتار کے آیا ہوں وہ پڑی بھی ہے کہ نہیں پڑی ہے، اپنی سواری کو تالا لگایا بھی تھا کہ نہیں لگایا تھا. ایسی ٹینشنوں سے جو مبرہ ہو جائے، جو بلند ہو جائے، وہ سمجھ جائے کہ وہ تو جنت میں بیٹھا ہے. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جنت کا ایک جھونکا سا آل محمد کے ذکر سے ملتا ہے. یہ بات ذرا قابل غور ہے اور یہ توجہ کے قابل ہے. یہ بات ذرا غور سے سنیے گا. جب بھی کوئی مومن جس نے پہلی مرتبہ آل محمد کی کوئی مدحت، کوئی ذکر سنا ہے تو وہ ایک دم سے جھوم اٹھتا ہے، اسے سارے غم بھول جاتے ہیں. اسے ماننا چاہیے کہ جس وقت وہ ذکر سن رہا ہے وہ زمین پہ نہیں جنت میں بیٹھا ہوا آل محمد کا تذکرہ سن رہا ہے. آل محمد کا وہ تذکرہ سن رہا ہے، کیونکہ جب وہ سن رہا ہے اسے کوئی غم تنگ نہیں کر رہا. نماز قائم کسے کہتے ہیں؟ جس میں دنیاوی کوئی غم نہ ہو. نماز پڑھتے ہوئے اگر کسی شے کا خیال آ جائے، حلال و حرام کچھ بھی ایسا خیال آ جائے جس کا تعلق غیر اللہ سے ہو، تو شریعت کہتی ہے کہ آپ کی نماز باطل ہو گئی، آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی. دیدار کرنا ہے آپ کو پروردگار کا. بات ذرا قابل غور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، نماز مومن کی معراج ہے. معراج کسے کہتے ہیں؟ جس میں مومن کو دکھایا جائے کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو. مومن کو دکھایا جائے، نماز مومن کی معراج ہے. مومن کو دکھایا جائے کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو. مسلم کو نہیں دکھایا جاتا کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہو. مسلم ہونا اور ہے، مومن ہونا اور ہے. مسلم یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، بس یہ مسلم ہو گئے. چلے جاؤ مسجدوں میں آباد کرو، وہاں پہ نماز پڑھو، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کس کے سامنے جھک رہے ہو، کس کو عبادت کر رہے ہو، کس کے سامنے سجدہ رکوع کر رہے، پتہ ہی. مومن وہ ہے جسے پتہ ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں. مومن کو معلوم ہے کہ کس کے سامنے میں رکوع کر رہا ہوں. مومن کو پتہ ہے کہ میں کس کے سامنے اپنا سر کو جھکا رہا ہوں. پتہ ہے. عبادت ہے نماز. تو ہم صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہ رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. تو ہم اپنے سننے والوں کی خدمت میں ایک سوال رکھنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ عبادت ہے؟ اگر عبادت میں جس کی ہو رہی ہے وہ دکھائی نہ دے تو یہ مومن نہیں بیٹھے، مسلم بیٹھے ہیں. اگر آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو ذرا غور سے سنیے گا. اگر ہم یہ عبادت کر رہے ہیں، علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کے بیٹوں کا ذکر کرنا عبادت، ہم یہ عبادت کر رہے ہیں، اس میں اگر دکھائی نہ دے، اور یہ میں پہلے عرض کر چکا، اس کو دیکھنے کے لیے یہ مادی آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. معرفت کی آنکھیں کھلی ہوں تو نظر آتا ہے. معرفت کی آنکھیں کھلی ہوں تو نظر آتا ہے. ایک مرتبہ مل کر صلوات پڑھے جب آواز ہے بلند. تو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آل محمد کی معرفت کو حاصل کیا اور جب تک زندہ رہے وہ یہی کہتے رہے کہ کچھ اور مل جائے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ سلمان کو جب معراج کا ایک راز مل گیا
اسے تو چاہیے کہ سکون سے بیٹھے، وہ مسلسل اور جستجو میں ہے کہ یہ تو مل گیا، اب علی ایک اور طریقے سے بھی ملے۔ بہلول کو علی مل گئے، پاگل پن میں بھی یہی التجا ہے کہ علی کچھ اور بھی مل جائے، علی کچھ اور بھی مل جائے۔ جہاں پہ یہ طلب مکمل ہو جاتی ہے پروردگار اپنے پاس بلا لیتا، اور جہاں پہ یہ طلب مکمل ہو جائے وہاں پہ پروردگار اپنے پاس بلا لیتا۔ تمہیں کس لیے بھیجا اس دنیا میں؟ اپنا تزکیہ نفس کرنے کے لیے، نفس کو پاک کرنے کے لیے۔ ذرا غور کیجیے گا، اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا اور تمہیں نجاست میں بھیجا، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ پیدا ہوا سراپائے نجاست، تمہیں پہلا غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد تمہارے کان میں اذان، دوسرے کان میں اقامت۔ خدا مسلسل تمہیں پاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، غور کیجیے گا، تمہارے ہی جیسے بندوں سے تمہارے جسم کو پاک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شاید میں نہیں سمجھا پایا، ہم ذرا دوبارہ کوشش کریں گے۔ ایک انسان کو دوسرا انسان پاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ باپ کو معلوم ہے کہ نجاست سے باہر آیا، اس کو غسل دیا گیا، نہلایا، نہلانے کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان دی اور کہا کہ پاک ہو رہا ہے۔ اب میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، پاک جو اذان دے رہا ہے اس کی بدولت ہے کہ جو ذکر ہو رہا ہے اس کی بدولت ہے؟ ایک دونوں طہارتیں کروانی ہے، جسمانی اور روحانی۔ جسمانی پانی سے نہلا دیا، جسم پاک ہو گیا، باہر سے پاک ہو گیا، اندر سے ابھی بھی ناپاک ہے، اندر سے ابھی بھی ناپاک ہے۔ اب اس کی روحانیت کو، اس کی روح کو پاک کرنا، اس کے کان میں کہا اللہ اکبر، اس کے کان میں کہا اللہ اکبر، 4 مرتبہ کہا اللہ اکبر، 2 مرتبہ اللہ کی وحدانیت، پھر 2 مرتبہ محمد کی رسالت، 2 مرتبہ علی کی ولایت۔ پھر اس سے کہا چلے آؤ نماز کی طرف۔ غور طلب بات ہے، اس کو پاک کیا جا رہا ہے۔ ہم ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں، ابھی وہ دنیا میں آیا، اس کو کس نماز کی طرف بلا رہے ہیں؟ جو ابھی اس پہ فرض نہیں ہوئی، اس کو کس نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ اسے کیوں کہا جا رہا ہے کہ چلے آؤ کسی فلاح کی طرف؟ پھر بائنے کان میں اقامت کہہ کر اسے کہا جا رہا ہے اب کھڑے ہو جاؤ تاکہ تم نماز پڑھ سکو۔ اس کو جو پاک کیا جا رہا ہے، ذرا غور سے سنیں، جس کو پاک کیا جا رہا ہے وہ پڑھنے والے کی وجہ سے ہے کہ ذکر کی وجہ سے؟ ذکر کی وجہ سے۔ اب ذکر اتنا پاک ہے کہ اس نے تمہاری روح کو دیکھے بغیر اسے پاک کر دیا، اب پاک کر دیا۔ اب کلام میں اتنی طاقت ہے کہ وہ تمہاری روح کو پاک کر سکتا ہے۔ کلام میں اتنی طاقت ہے کہ وہ تمہارے ابھی دنیا میں آئے ہو اور روح ناپاک، اور اللہ نے کہا کہ ہم اسے پاک کرنا چاہ رہے، پاک ہو گئی۔ لیکن ایک سوال پوچھنا چاہ رہے، اسے پاک کر کے کون سی نماز پڑھائی جا رہی؟ 7 سال تک اس پر کون سی نماز واجب ہے؟ ہم دنیا والوں سے ایک سوال پوچھ رہے، کون سی نماز واجب ہے؟ یہ ایک چھوٹی سی مثال سے واضح کرنا چاہ رہا ہوں۔ نماز میں تھوڑی سی بچت بھی ہے، عبادت، عذر ہو تو چھٹکارا بھی مل جاتا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں دوبارہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بیمار ہو رہنے دو، کیوں؟ جسم طاقت نہیں رکھتا، زبان شاید پڑھ نہ پائے، بیمار ہے، ذہن اس طرح کام نہ کرے، اللہ نے کہا ابھی چھوڑ دو۔ سفر میں ہو، پروردگار نے کہا اسے عادی کر دو۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے، جیسے ہی بچہ پیدا ہوا اور جب تک قبر تک نہیں پہنچ جاتا، اس پر ایک چیز واجب ہے، واجب نہیں اوجب، اوجب ہوتا ہے واجب سے بھی بلند۔ کیا واجب؟ علی کی ولایت اس پر واجب ہے، جیسے ہی بولنا شروع کرے اس پہ واجب۔
کس نماز کی طرف اسے بلایا جا رہا ہے؟ اگر جہاں جہاں آپ کا حلقہ احباب ہے وہاں پہ جا کے پوچھیے، یہ پیدا ہوتے اسے جو اذان اس کے کان میں کہی جاتی ہے، یہ کون سی نماز کی طرف اسے بلایا جا رہا ہے؟ جب جواب نہیں ملے گا تو ہم علی کی زبانی اسے بتا دیں گے کہ علی نے خطبے میں یہی کہا تھا کہ میں ہی مومنوں کی نماز ہوں، میں ہی مومنوں کی نماز ہوں، میں مومنوں کی نماز ہوں، اور یہ پہلے دن سے واجب ہے۔ علی کا ذکر عبادت ہے، یہ واجب ہے، کوئی عذر نہیں چلتا۔ مسجد میں جا رہے ہو، آپ کے کپڑے تھوڑے سے گندے ہیں، ناپاک ہیں، تو عذر ہے میں نہیں آ سکتا، کیونکہ کپڑوں پہ کوئی داغ ہے، کوئی خون کا چھینٹا ہے، کوئی نجاست ہے، عذر ہے۔ علی کی ولایت پر کوئی بھی عذر مانا نہیں جاتا، کیونکہ علی کی ولایت کا تعلق تمہارے جسم سے نہیں، تمہاری روح کے ساتھ ہے، تمہارے جسم کے ساتھ نہیں، تمہاری روح کے ساتھ۔ اب ہم اتنا سوال کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے سامنے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو لوگ آل محمد کے ساتھ تمسک رکھ کے آدم کی نسل سے بلند ہو گئے، وہ کیسے ہو گئے؟ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ویسے بنے، اور اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں اب کوئی سلمان نہیں بن سکتا، اب کوئی بہلول نہیں بن سکتا۔ ہماری ایک عاجزانہ ایک سوال ہے، مودبانہ طالبانہ ایک سوال ہے، کیا علی نہیں ہے؟ اور تو ہمارا دعویٰ ہے کہ اگر علی ہے تو سلمان اب بھی بنتے ہیں۔ علی کے وجود کا اگر اقرار کرتے ہو تو علی بہلول اب بھی بناتے ہیں۔ جس کو یہ لگتا ہے کہ سلمان بس بن گیا اب نہیں بنے گا، تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اسے ماننا پڑے گا کہ اب علی نہیں ہے۔ اگر مان رہے ہو کہ علی ہیں تو یہ بھی ماننا پڑے گا وہ سلمان بناتے آئے ہیں، بناتے رہیں گے، اور جب تک قیامت برپا نہیں ہوگا وہ سلمان بناتے رہیں گے۔ علی کی ذات سلمان بنانے کا کارخانہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو ایسے بنتے رہیں گے، ہاں دیکھنے والی نگاہیں چاہیے۔ تو ہم ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ایک سانچہ ہے، علی کے نوکر ایک سانچہ ہے، ہاں خود کو گرا دو اس علی کے سامنے، وہ تمہیں بنائیں گے ویسا جیسا کہ تم چاہتے ہو۔ اب ہم زمانے والوں سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں نا، کلندر ایک ہے تو فوراً جواب ملے گا ہاں کلندر ایک ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہیں گے کہ 2.5 کلندر ہے، اس لیے علی نے اسے کلندر بنایا۔ سلمان بننے ہی سلمان آیا تھا، سلمان کلندر بننے نہیں، سلمان بننے آیا تھا، اور کلندر سلمان بننے نہیں کلندر بننے آیا تھا۔ جس نے جو چاہا اسے بنا دیا۔ اب یہ قیامت تک کے لیے یہ اصول ہے، جو بھی بننا چاہو بن جاؤ گے، لیکن سب سے پہلے اپنا ظرف دیکھو، تمہارا ظرف کتنا ہے۔ اگر ظرف چھوٹا ہے اور کلندر بننا چاہتے ہو تو پھر بو ہی آئے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے نہیں؟ سب سے پہلے اپنے ظرف کو تھوڑا سا بلند کرو، اپنے کاسے کو تھوڑا سا پھیلاؤ۔ تو ہم عرض کرنا چاہتے ہیں جو بھی شخص جو بننے آیا، کچھ بھی بننے آیا، اسے چاہیے کہ پہلے وہ اپنے گریبان میں دیکھے کہ وہ اس کے پاس کاسا کتنا بڑا۔ کاسا سمجھتے ہو؟ فقیروں کے پاس بیٹھنے والے لوگ ہو، آپ کو تو کاسے سے آپ کی واقفیت ہونی چاہیے نا، ہے نا واقفیت۔ اب کاسے پہ ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے، چونکہ بات ہو رہی ہے تو عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ کاسا دیکھا ہے، ایک عجیب سا ایک برتن ہے نا،